پاکستان اپنی حالیہ تاریخ کے بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے۔ روپے کی بے قدری انتہا کو چھو رہی ہے، ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز کم ہو رہی ہیں، ڈالر کا کال پڑا ہوا ہے۔ IMF پروگرام کا تسلسل اس پوری صورتحال میں ہی ملک کو ڈیفالٹ سے بچا سکتا ہے، لیکن اس پس منظر کے باوجود وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار نویں اجلاس میں پیش رفت کے بجائے، اس میں کسی قسم کی کسی معمول کی صورتحال کے بجائے IMF کے ساتھ وزیر خزانہ کے ہمارے تعلقات معمول کے مطابق نظر نہیں آ رہے۔ اس میں مسائل جو ہیں وہ بالکل عیاں ہو چکے ہیں۔ IMF پر اسحاق ڈار صاحب اپنی غصہ نکال بھی چکے ہیں اور پبلکلی نکال چکے ہیں، اور عملی طور پر IMF کے ساتھ جو ہمارے معاملات طے ہوئے تھے یا جو وعدے تھے یا جو ہماری کمٹمنٹس تھیں، ان کی بھی خلاف ورزی نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف وزیر خزانہ ڈار صاحب مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ کے حامی نہیں ہیں۔ انہوں نے ڈالر کی ایک بار پھر ایک سرکاری قیمت مقرر کر رکھی ہے جو کہ مصنوعی قیمت ہے، کیونکہ مارکیٹ میں اس کی کہیں پہ قدر نظر نہیں آتی۔ دوسری طرف کل انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات سستی کر دی۔ IMF کی شرائط کے مطابق فی الحال حکومت نے 50 روپے لیٹر پیٹرولیم لیوی تو ایڈجسٹ کر دی ہے، لیکن پیٹرولیم مصنوعات پر 17% GST کا تاحال آغاز نہیں ہوا۔ اگر ڈار صاحب چاہتے تو IMF کی تسلی کرا دیتے اور پیٹرول ڈیزل کی سابقہ قیمت برقرار رکھ کے GST ایڈجسٹمنٹ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ کل رات سے پیٹرول اور مٹی کا تیل 10 روپے لیٹر اور ڈیزل 7.5 روپے لیٹر سستا کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات سستی کر کے اسحاق ڈار نے ثابت کر دیا اور IMF کو لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا کہ وہ فیصلے خود کریں گے، اور IMF کی توقعات پر ضروری نہیں ہے کہ وہ پورا اترے، اور اس حوالے سے وہ IMF کو 2 ٹوک پہلے ہی اپنا پیغام دے چکے ہیں مختلف انٹرویوز میں۔ مجھے IMF سے بھی جیسے پنجابی کہتے پھڈا پڑا، میرا پڑا ان سے، لیکن میں نے ان کو ڈیل کیا۔ میں نے کہا آپ ویٹ کریں، یہ سے پولیٹیکل اکانومی، ہم اپنے لوگوں کے اوپر آئی ڈونٹ کیئر اگر نہیں آتے تو میں نے کو منتیں نہیں کرنی ان کی، میں نے اپنے پاکستان کے معاملات کو دیکھنا ہے۔ دے آر موسٹ ویلکم، وی آر ڈیلنگ ود دیم آن ویکلی بیسس۔ اب وہ ہمارا 9th ریویو ٹوٹلی ان آرڈر ہے، جو آپ کی اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے، آپ کو آگے ریویو کر کے پیسے پاکستان کو دینے چاہیے $500 ملین، لیکن کانٹ ڈکٹیٹ، اگر نہیں آتے تو ویل مینیج، نو پرابلم۔ یو آر بہیونگ ایب نارمل۔ آپ نے کوارٹر کو چیک کرنا تھا، جب کوارٹر کو چیک کرتے تھے 4 سے 6 ہفتے کے اندر، یہ اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے، اس وقت کرنٹ کوارٹر کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ بھی اب ہاؤ یو آر ڈوئنگ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے پورے باقی سال کا بھی بنا کے دیں، 8 یا 7 مہینے کا، اور پھر مجھے اگلی آپ یہ بھی بتائیں کہ جی آپ نے جو ریکنسیلیبلٹی، اٹس ناٹ آف یور بزنس۔ آئی ہیو نیور ٹیکن ڈکٹیشن، آئی ول ناٹ ٹیک ڈکٹیشن آف دیز ادارات۔ میں شاید پروگرام نیگوشیٹ کرتا تو شاید کچھ اور کرتا، میرے نزدیک پروگرام فلاڈ ہے۔ ڈار صاحب جو کہہ رہے ہیں اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں، انہیں IMF کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار کے معاشی فیصلوں سے پاکستان اور IMF کی دوریاں مزید بڑھیں گی اور روپے پہ مزید دباؤ بڑھے گا۔ ڈار صاحب پچھلے 2.5 ماہ کے دوران پیٹرول 22 روپے 63 پیسے اور ڈیزل 19 روپے 63 پیسے سستا کر چکے ہیں۔ آج پاکستان بزنس کونسل نے صورتحال پر اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا، ایک ٹویٹ میں کہا کہ تیل کی قیمتوں میں کمی کو IMF سے کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان بزنس کونسل کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹس میں لکھا گیا کہ سیاسی مصلحت پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی طرف لے جا سکتی ہے۔ سستا تیل بچت کے بجائے زر مبادلہ میں کمی کا سبب بنے گا۔ بلا شبہ اسٹیٹ بینک کے پاس زر مبادلہ کا ذخیرہ 6 ارب 70 کروڑ ڈالر صرف رہ گیا ہے، جو تقریباً 4 سال کی کم ترین سطح ہے۔ دکھاوے کے لیے تو اسٹیٹ بینک کے ڈالر کے انٹر بینک ریٹ 224 روپے اور اوپن مارکیٹ 228 روپے ہے، لیکن مارکیٹ میں ڈالر 250 روپے کا بھی نہیں مل رہا ہے۔ آج بھی پاکستان کے جو بڑے بڑے بینکس ہیں جن کو کریڈٹ کارڈز کی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے ڈیلی کی بنیاد پر، وہ مارکیٹ سے کہیں 244 روپے کہیں 245 روپے کا ڈالر خرید رہے تھے۔ گویا کہ آج پاکستان کے بینکس بھی جو ہیں وہ جس نرخ پہ کام کر رہے ہیں اور جس کے لیے وہ خریداری کر رہے ہیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، وہ 244 245 روپے ہے، جو کہ تقریباً 11-12% جو ہے وہ جو سرکاری سطح ہے اس سے زیادہ ہے، اور دراصل یہ سطح جو ہے ہنڈی میں اور حوالے میں جس کا بہت بڑا اس وقت کام ہو رہا ہے وہ 260 روپے تک پہنچ چکی ہے اور ہاتھوں ہاتھ بک رہا ہے اس قیمت پر ڈالر۔ امپورٹرز کو اپنی LC کھلوانے میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ نوبت یہ آ چکی ہے کہ کمرشل بینکوں کو انٹرنیشنل ادائیگیاں کرنے کے لیے بھی ڈالر نہیں مل رہے ہیں۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ پاکستان میں ڈالر اس وقت ناپید ہوا ہے جب ہماری ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز انتہائی مایوس کن ہیں، اور یہ جو ریٹ میں فرق آ گیا ہے اوپن مارکیٹ کے کب کے اور سرکاری ریٹ میں، اس نے تو اس ترسیلات زر کی ایسا لگتا ہے کہ کمر توڑ دی ہے، اور اس میں تیزی سے کمی آ رہی ہے، اور ایک نیچرل وجہ ہے اس کی کہ لوگ کیسے ریمیٹنسز کریں گے جبکہ ان کو جو
कर्ब के अंदर जो सरकारी रेट है उससे 25 रुपए ज़्यादा, 26 रुपए, 28 रुपए ज़्यादा तक मिल रहा है, और यही वजह है कि पाकिस्तान के लिए एक बहरानी सूरत हाल पैदा हुई है। और इस दौरान पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी अदायगियों का बोझ, पाकिस्तान पर कर्ज़ों का बोझ और IMF के साथ हमारे प्रोग्राम की बहाली ना होना, ये पूरी सूरत हाल यकीनन पाकिस्तान को धकेल रही है डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन की जानिब से। माहिरीन समझते हैं कि अगर खुदा न खास्ता IMF के साथ हमारे मामला तय नहीं हुए, प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुआ, तो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से कोई नहीं बचा सकता। मुश्किल सूरत हाल है। आज हमने इस पर बात करने के लिए दावत दी है। कारोबारी, माशी उमूर और महसूलात की उमूर के बहुत उम्दा माहिर हैं, खुद बड़े पाकिस्तान के लीडिंग बिजनेसमैन हैं। जनाब हारून अख्तर खान हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया हारून अख्तर साहब। ये बताइएगा कि आप उन लोगों में शामिल हैं जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए हर सूरत में IMF प्रोग्राम की कॉन्टीन्यूटी बड़ी ज़रूरी है, उसकी मुकम्मल तौर पे रीइंस्टेटमेंट, बहाली और एक जो नॉर्मल सिचुएशन है उसका बहाल होना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि फिर पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं, जो दूसरे मसाइल हैं, IMF का प्रोग्राम होगा तो उसमें हम बेहतरी ला सकते हैं। अदरवाइज़ पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट पे जाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए IMF का प्रोग्राम, उसकी बहाली, फौरी बहाली और मामूल के ताल्लुकात हमारे हुकूमत के, वज़ीर ख़ज़ाना के और IMF के बहाल होना इंतहाई ज़रूरी है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? कामरान खान साहब शुक्रिया। सिचुएशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स राइट नाउ, एंड आपकी बात का जो मुख्तसरन जवाब है कि 100% मैं एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान के पास IMF में जाने के अलावा ना कोई चारा था, ना अभी है, और IMF जो अभी बैक बर्नर पे चला गया है या समवॉट डिले हो गया है, इसको ट्रैक पे आना चाहिए। हाउएवर मैं आपकी बात मैंने सुनी है, ये जो स्टेप्स हैं कि रुपया को होल्ड किया हुआ है, ये एवरीबडी नोज दिस इज आर्टिफिशियल एंड दिस इज टेम्पररी। जब भी ये होल्ड आप छोड़ेंगे तो रुपया गिरेगा, और ये स्टेप टुगेदर विद ऑयल प्राइसेस को कम करना, हर किसी को पता है कि ये आप IMF की कंडीशंस के खिलाफ जा रहे हैं। आई पर्सनली थिंक कि द गवर्नमेंट हैज टेकन इनफ लॉस इन इट्स पॉलिटिकल कैपिटल। I think the government is not ready to take any more loss, and ये मुझे इंडिकेट करती है कि the government is preparing or heading towards an election. ये ऑयल की प्राइसेस कम करना, रुपए को कंट्रोल करना, ये इन्फ्लेशन को कंटेन करने की है। आप देखिए ना कि इट इज वेरी ऑब्वियस कि आप रुपए को मार्केट में छोड़ जाएंगे तो वो कहाँ जाएगा। IMF की तो ये पुरानी लॉन्ग स्टैंडिंग ये थ्योरी होती है कि आप रुपए को इतना गिरा दें कि इंपोर्ट्स आपकी महंगी हो जाएं और एक्सपोर्ट सस्ती हो जाए। लेकिन हारून साहब आपने रुपए को पकड़ लिया तो रुपया आपने पकड़ लिया, आपने 224 पे पकड़ लिया, उसको मुंजमद कर दिया, मगर उससे रुपया तो इस मॉनिटर पर ही, स्क्रीन पर ही हुआ ना। असल में तो आज भी मैंने अर्ज किया ना, आप इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पाकिस्तान के लीडिंग बैंक्स अपनी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, ये सारी चीज़ों के लिए 244, 245, 246 रुपए का ख़रीद रहे हैं, डॉलर बाज़ार से जाके ख़रीद रहे हैं। फिर आपको पता है LCs किस हद तक, जब आपका बाज़ार में 250 रुपए का डॉलर है तो आप 224 रुपए की LCs किस की खोलेंगे, कैसे खोलेंगे? ये आप इलेक्शन की तरफ तो जा रहे हैं, मगर एक क्योटिक सिचुएशन को आप दावत दे रहे हैं ना, क्योंकि जिस दिन भी आपको खोलना पड़ेगा, IMF को लाना है, जिस दिन आपकी सरकारी कीमत खोलेंगे उसी दिन 12%, 15% डेप्रिसिएशन हो जाएगी, फिर उसके भी तो असरात होंगे ना। कामरान खान साहब, डेमोक्रेसी में when you are headed towards an election, your hands are somewhat tied. The hands of this coalition government are tied. Now, इलेक्शन 10 महीने में होते हैं या 6 महीने में या 4 महीने में, इलेक्शन होने ही होने हैं और हुकूमत ने वोट के पीछे जाना है। अब ये टफ और कड़वे डिसीजंस कोई हुकूमत नहीं ले सकती, बिकॉज उसका पॉलिटिकल बैकलैश इतना होगा कि फिर ये हुकूमत जो है श्योर शॉट इलेक्शन में सही परफॉर्म नहीं कर सकेगी। कोई भी गवर्नमेंट होती है इस वक्त, तो ये फैसले जो IMF आपसे कराना चाह रही है, बिजली की कीमतें, ऑयल की प्राइसेस, टैक्सेशन ज़्यादा, जो भी गैस की कीमतें, ये नहीं कर सकेगी, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं कर सकेगी। मैं ये समझता हूँ कि आपको कुछ टाइम मिलेगा कि आपके दोस्त ममालिक से कुछ पैसा आ रहा है, ये 3 से 4 अरब डॉलर के डिपॉजिट और ऑयल क्रेडिट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट विल गिव यू सम टाइम। बट अल्टीमेटली या आप IMF से वेवर लेंगे जो वो देने के लिए तैयार नहीं है, या आप उससे ये फैसला करेंगे कि अगले बजट में ये टफ कंडीशंस लगाएंगे और बजट अनाउंस करके आप केयर टेकर गवर्नमेंट ला के इम्प्लीमेंटेशन केयर टेकर गवर्नमेंट पर डालें।
یہ ایک پولیٹیکل وے آؤٹ مجھے نظر آتا ہے. اس کے علاوہ کوئی پارٹی یہ فیصلے اس وقت الیکشن سے پہلے نہیں لے سکتی. کیا آپ افورڈ کر سکتے ہیں ہارون اختر صاحب کے بجٹ، چلے مئی میں بجٹ آئے گا، مئی تک ہمارا آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ پیرالسس کا شکار رہے اور یہ پروگرام کہیں پر نہ ہو اور اس دوران ہمارا گزارا بھی ہوتا رہے آئی ایم ایف پروگرام کے باوجود، کیا یہ ممکن ہے آپ کے خیال میں؟ بہت اچھا سوال ہے. پہلی کنڈیشن تو یہ ہے کہ دوست ممالک سے جو پیسے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ آ جائیں، آئل کریڈٹس آ جائیں. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے کچھ ویورز مل جائیں. اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو میرا خیال ہے کہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز این ارلی الیکشن، بیکاز وہ فیصلے ہم ملک کی خاطر ہم اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں، ہم اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے اور پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں لے سکتی. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ساری چیزیں نہ ہو سکیں تو وی آر گوئنگ فار این الیکشن. اور ڈیفالٹ کس صورت میں ٹل سکتا ہے ہارون اختر صاحب؟ وہ کیا صورتحال ہوگی؟ ڈیفالٹ از ناٹ این آپشن. کامران خان صاحب، ڈیفالٹ از ناٹ این آپشن. ہم پولیٹیشنز ہیں، پولیٹیشنز سمجھدار لوگ ہیں، یہ ملک کو ایک ڈیفالٹ میں نہیں چھوڑ کے جائیں گے. یہ گورنمنٹ ڈیفالٹ میں چھوڑ کے ملک کو نہیں جا سکتی الیکشن کے لیے. ڈیفالٹ از ناٹ این آپشن اینڈ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن انشاءاللہ. کیسے بچے گا؟ الیکشنز کین ہیپن بٹ ڈیفالٹ ول ناٹ ہیپن. کیسے بچے گا سر؟ یہ ایسے لڑائی بھی رہے، آئی ایم ایف سے لڑائی بھی رہے، آئی ایم ایف سے جو آج حالات ہیں، ایک کولڈ وار ہے، کولڈ وار کی اچھی خاصی ہاٹ وار ہے، تو یہ بھی رہے اور ڈیفالٹ بھی نہ ہو. میں آپ کو بتاؤں کامران خان صاحب، اس طرح بچے گا کہ پولیٹیشینز آپس میں بیٹھیں. دیکھیے، ایک اپوزیشن ایک کنڈیشنل آفر دے رہی ہے کہ آپ الیکشن ڈیٹ دیں. بھائی کوئی بھی سٹنگ گورنمنٹ جو ہے وہ دھوس سے چیزیں نہیں کراتی، اس کی ریٹ ختم ہو جاتی ہے. آپ بیٹھے آمنے سامنے، پولیٹیشینز ہیں، ماحول فرق ہوتا ہے، گیو اینڈ ٹیک کا ماحول ہوتا ہے. الیکشن ڈیٹ مل جائے گی بٹ ایسے نہیں ملے گی کہ جناب آپ پہلے یہ کریں پھر ہم بیٹھیں گے. سو لہٰذا یہ بیٹھیں، سارے مسائل حل ہو جائیں گے. جمہوریت کی ایسنس ہی یہ ہے کہ نیگوشیشن سے، گیو اینڈ ٹیک سے آگے چلے. یہی صورت ہے اور یہ ہوگی انشاءاللہ. مجھے لگتا ہے کہ یہ الٹیمیٹلی ہمیں کرنی پڑے گی. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. جناب ہارون اختر خان ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے خود اندازہ لگا لیا کتنی تباہ کن صورتحال ہے ہماری معیشت کی. اور اگر جب تک کہ یہ تمام سیاسی قوتیں ایک جگہ مل کے بیٹھی نہیں، کوئی فیصلے کیے نہیں، اس وقت تک پاکستان کی معاشی کیفیت دگرگوں سے دگرگوں ہوتی چلی جائے گی اور کوئی حکومت اسے افورڈ نہیں کر سکتی، سہ نہیں سکتی. اور یہ بہت ہی مشکل صورتحال ہے.